بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر ہر روز رات کو بہت سارے گلابوں کے پھول کی پتیاں لاتا اور پورے کمرے میں بکھیر دیتا۔ بیڈ کا کوئی حصہ خالی نہ رہتا، پورے کمرے میں گلاب کی خوشبو مہک جاتی۔ میں حیران ہوتی کہ میرا شوہر ایسا کیوں کرتا ہے، کیونکہ اسے تو گلاب کی خوشبو سے الرجی تھی۔ اگر کبھی میں گلاب کی خوشبو لگاتی تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتا اور ناراض بھی ہو جاتے، جبکہ کمرے میں خود ہر طرف گلاب کے پھول بکھیرتے ہونٹوں میں نرم اور خوبصورت مسکراہٹ ہوتی۔ وہ گلاب کے پھول بیڈ پر بچھاتے، گانا گنگناتے اور میں پتھر کی ہو جاتی جب وہ خود بھی گلاب کی خوشبو لگاتے اور مجھے ایسے دیکھتے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو اور نہ ہی مجھے جانتے ہوں۔ لیکن یہ صرف نظروں کی حد تک تھا، کیونکہ وہ مجھے میرے نام سے پکارتے اور حکم دیتے کہ 2 گلاس روح افزا بنا کر لاؤں۔ جب میں وہ لاتی تو وہ ایک طرف رکھ دیتے اور مجھے ان پھولوں پر لیٹ کر مجھے حکم دیتے کہ میرے پیر دباؤ۔ میں پاؤں دباتی، وہ مجھے گھورتے رہتے۔ جب میں کچھ کہنے لگتی تو اپنے ہاتھوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے اور غصے سے کہتے، میں ایک بھی بکواس نہیں سننا چاہتا، تم ذلیل عورت ہو۔ میں ان کے اس رویے پر پریشان ہو جاتی، جبکہ وہ رات کے 12 بجتے ہی مجھے زبردستی کمرے سے دھکے دے کر نکال دیتے اور خود اندر سے دروازہ لاک کر لیتے۔ میں پریشان ہو جاتی اور پوری رات دروازہ بجاتی، لیکن وہ کوئی جواب نہ دیتے۔ مجبوراً مجھے باہر صوفے پر سونا پڑتا۔ وہ مجھے صبح محبت سے اٹھاتے، ان کے لہجے اور انداز و اعتبار میں گزری شب کا شائبہ تک نہ ہوتا، جبکہ وہ جو گلاب کی خوشبو رات کو لگا کر سوتے وہ تک ان کے پاس سے نہ آ رہی ہوتی۔ وہ میرے ماتھے پر پیار کرتے، مجھ سے پوچھتے، تم باہر کیوں سو رہی ہو، کمرے میں کیوں نہیں سوتی؟ میں ان کے سوال پر سرتا پیر سلگ جاتی اور سیخ پا ہوتی، جبکہ میرا شوہر ایسے معصوم بن جاتا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ پھر مجھے خود محبت سے کھڑا کرتا اور میرے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتا۔ میں جیسے ہی کمرے میں جاتی تو یہ دیکھ کر حیرت اور صدمے سے گنگ ہو جاتی کہ کمرہ بالکل چند دن کی طرح صاف اور چمکدار ہوتا۔ گلاب کی خوشبو تو دور، گلاب کی ایک پتی بھی نہ ہوتی۔ میں الجھ جاتی اور پورا دن اپنے شوہر سے ناراض رہتی، جبکہ وہ ہر بات سے انجان بنے میری ناراضگی کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے، جسے دیکھتے ہی میرے اندر کا غصے کا لاوا پکنے لگتا اور میں خاموش ہو جاتی، یہ سوچ کر کو جب دن میں منا رہے ہیں تو رات کو ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن رات کو پھر وہ ایسا ہی کرتے اور ایسا روز ہونے لگا۔ مجھے اب غصہ آتا، میری عزت نفس بری طرح مجروح ہو رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے رات کو دھتکار دیتا لیکن دن میں منا لیتا تاکہ میں اس کی ملازمت کرتے اس کے سارے کام کروں۔ ایسا صحیح لفظوں میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب عزت نفس پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ اس لیے اگلے دن سے میں خود کمرے میں نہ جاتی اور دوسرے کمرے میں ٹھہرتی۔ دل میں یہ آس ہوتی کہ میرے شوہر آئیں گے اور مجھ سے غلطی کی معافی مانگیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح صبح مجھ سے پوچھتے کہ میں باہر کیوں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے وہ پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ غصے میں نے اپنا سارا سامان دوسرے کمرے میں رکھ لیا اور میں وہیں رہنے لگی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے لیکن ان کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا۔ البتہ وہ مجھ سے کافی دور ہو گئے، پہلے کی طرح منانا بھی چھوڑ دیا اور مجھ سے بہت کم بات کرتے، یا یہ کہنا زیادہ ٹھیک تھا کہ لیے دیے اور صرف کام کی حد تک گفتگو کرتے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود ہم میاں بیوی کی طرح نہیں بلکہ اجنبیوں کی طرح رہتے۔ میرے شوہر کا رات کو کمرہ سجانا مجھے بہت کھٹکتا تھا۔ اب پانی سر سے اوپر جا رہا تھا، اتنی توہین میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یا تو اب آر ہوگا یا پار، میرے شوہر کو مجھے جواب دینا ہی ہوگا۔ اگلے دن جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ رات کو آپ ان پھولوں کا کیا کرتے ہیں اور کمرے سے مجھے کیوں باہر نکالتے ہیں، جبکہ گلاب کے پھول اور گلاب کی خوشبو سے تو آپ کو الرجی ہے۔ لیکن وہ میرا سوال نظر انداز کر گئے اور مجھے ان کا یوں نظر انداز کرنا بہت ہی عجیب لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اپنے میکے چلی جاؤں گی، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میں میکے ضرور جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے یہ راز جانوں گی کہ آخر میرے شوہر اندر کرتے کیا ہے اور کمرے کو گلاب کے پھولوں سے کیوں سجاتے ہیں، پھر کیوں خوشبو لگا کر مجھے کمرے سے نکال دیتے ہیں۔ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ یہ راز مجھے کسی بھی دن اور کسی بھی حال میں جاننا تھا۔ میں نے پلان بھی کر لیا۔ اگلے دن صبح میں نے اپنے شوہر کی جیب سے کمرے کے دروازے کی چابی چرا لی، جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ روز کی طرح میرے شوہر گلاب کے تازہ پھول اور ان کی لائے
اور کمرے میں ہر طرف بکھیر دی اور خود گلاب کی خوشبو لگائی۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے اپنے شوہر کے سونے کا انتظار تھا اور رات کے 1 بجے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے شوہر سو گئے تو میں کمرے سے باہر نکلی اور میرے شوہر کے کمرے کے باہر آ گئی۔ ساتھ اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ انہوں نے اندر سے کنڈی نہ لگائی ہو، اور میری دعا قبول ہو گئی کیونکہ چابی گھمانے پر دروازہ کھل گیا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ اندر کا منظر دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے جو دیکھا میں یقین نہ کر سکی کہ یہ حقیقت ہے۔ بھلا حقیقت اتنی بدترین اور روح لرزا دینے والی ہوگی؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے گویا پتھر کی ہو چکی تھی، کیونکہ اندر میرا شوہر، میرا نام منیرہ ہے اور میری عمر 23 سال ہے۔ میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ میری امی کا نام سلطانہ اور ابو کا مہتاب ہے۔ میری ایک بہن جو مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے اور ایک بھائی جو مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے۔ میرے امی ابو کی لو میرج تھی اور یہ محبت ان کی ہر طرف سے ظاہر ہوتی۔ لوگ انہیں چاند تارا کی جوڑی کہتے۔ میرے ابو میری امی کا بہت خیال رکھتے تھے اور میری امی کے منہ سے نکلی کوئی بات رد نہیں کرتے، جبکہ میری امی بھی میرے ابا کی کسی بات کو نہیں ٹالتی تھی۔ میں اپنے امی ابو کی پہلی اولاد تھی، اس لیے انہوں نے مجھ پر خاصی توجہ دی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب میں FSC میں پڑھتی تھی تب میرے لیے ابو کے کزن سے رشتہ آیا۔ لڑکا بہت پڑھا لکھا اور خوبصورت تھا۔ میں اسے جانتی بھی تھی۔ اماں کی خواہش تھی کہ میں آگے تعلیم جاری رکھوں، جبکہ ابا کی خواہش تھی میری شادی ہو جائے۔ رشتہ پکا ہوا۔ لڑکے کے گھر والوں نے مجھ سے بہت محبت سے بات کی، میرے لیے تحفے بھی لے کر آئے، لیکن ابا کی خواہش پر منگنی کی جگہ سیدھا نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اگلے ہی روز میرے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی جب لڑکے والوں نے اچانک میرے رشتے سے انکار کر دیا۔ ہمارے گھر میں کہرام مچ گیا، کیونکہ یہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی تھی اور ہر کسی کو معلوم ہو چکا تھا۔ چونکہ رشتہ خاندان سے آیا تھا اس لیے بہت شور شرابہ ہوا۔ بے وجہ رشتہ کیوں توڑا، اور اگر توڑنا ہی تھا تو جوڑا کیوں؟ جبکہ مجھے بھی ان کا یوں رشتہ توڑنے سے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ یہ میرا پہلا رشتہ تھا اور میں اسے دل سے قبول کر چکی تھی۔ اپنی ساری دوستوں کو بھی بتا دیا تھا، پر اب تو سب ختم ہو گیا۔ اصل جھٹکا تو مجھے رشتہ ختم ہونے کی وجہ سننے کے بعد لگا۔ مجھے میری کزن نے بتایا کہ انہوں نے میرے رشتے سے انکار کیوں کیا۔ دراصل رشتے سے انکار لڑکی کے گھر والوں نے نہیں، لڑکے نے کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکا میری ہی چھوٹی بہن کو پسند کرتا تھا۔ میں سکتے میں آ گئی یہ جان کر کہ لڑکے والوں نے مجھ سے رشتہ توڑ کر میری ہی بہن کا رشتہ مانگا ہے، اور یہ انہیں سننے میں غلطی ہو گئی تھی کہ لڑکا منیرہ کو نہیں بلکہ سمیرہ کو پسند کرتا ہے، جبکہ ان کی یہ غلط فہمی نے میرا بہت دل دکھایا۔ ابا نے غصے سے رشتے سے انکار کر دیا اور ان لوگوں سے کنارہ کر لیا، جبکہ مجھے بھی ان کے گھر والوں پر بہت غصہ آیا۔ اس کے بعد خاندان میں میرے 2 رشتے آئے۔ ابا نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ابھی میری شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ انہوں نے میری امی کے کہنے پر میری تعلیم جاری کروائی، اور میری تعلیم جاری ہی تھی جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ابو نے میرے رشتے کے متعلق بول رکھا ہے اور وہ میرا اچھا سا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ابھی تو میری پڑھائی جاری تھی۔ پر اس بار اماں کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ وجہ میری پھوپھو تھی جن کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ میری پھوپھو کی بیٹی مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی اور 19 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جلدی ہوتی تھی۔ اگر لڑکی 20-22 سال کی ہو جائے تو اسے بڈھا سمجھا جاتا تھا، اس لیے میرے امی ابو بھی میری شادی جلدی کرنا چاہتے تھے، جبکہ اس دوران 2 بار میرے سابقہ رشتے والے میری بہن کا رشتہ مانگ چکے تھے، پر ابا نے انکار کر دیا۔ ایک دن ابا کے دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ آیا۔ میرے ابا کے دوست اکثر ہمارے گھر آتے تھے اور وہ مالی حیثیت سے کافی امیر تھے، لیکن ان کے انداز و اعتبار سے وہ بالکل بھی مغرور نہیں لگتے تھے۔ ان کا نام انوار تھا اور ان کی 2 بیوی ان سے طلاق لے کر جوانی میں ہی کسی اور سے شادی کر چکی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی، لیکن جانے سے پہلے ایک بیٹا ان کی جھولی میں ڈال گئی جس کا نام حسان تھا۔ اپنی پہلی بیوی کی بے وفائی کی غم اور اپنے بیٹے کو ستیلی ماں کی نفرت اور سیاست سے بچانے کے لیے انہوں نے دوسری شادی نہ کی۔ اپنے بیٹے کی پرورش اور اس کی ذمہ داری خود اٹھائی، ماں اور باپ دونوں بن کے پالا۔ میں انوار انکل کے بیٹے کو 1-2 بار دیکھ چکی تھی۔ وہ شکل و صورت کا مناسب اور ڈیسنٹ تھا، اپنا بزنس سنبھال رہا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا۔ میرے ماں باپ کو اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہ آئی اور انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پہلے منگنی ہوئی جو بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ جب لڑکی کی رسم کرنے گئے تو میری بہن نے بتایا کہ میرے منگیتر بہت خوش تھے اور انہوں نے میرے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ بھلا کبھی ملا نہیں، کبھی بات نہیں کی، اور یہ کیسا تحفہ؟
मैंने अपनी बहन से वो तोहफा मांगा तो उसने मुझे एक लंबा और छोटा सा डिब्बा दिया, जिसको खोलते ही मैं चंद लम्हे मबहूत रह गई। उसमें एक सफ़ेद मोतियों की लड़ी थी और साथ एक खूबसूरत ब्रेसलेट। वो गिफ्ट मेरे लिए बहुत कीमती था। मैंने उसका शुक्रिया कहना चाहा, फिर सोचा कि शादी के बाद कहूँगी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी। मंगनी के 2 महीने बाद ही शादी तय हो गई। सब तैयारियों में लग गए और दिन तेजी से गुजरने लगे। मेरी बरी और दुल्हन का सोच, छोटी से छोटी चीज़ बहुत ही खूबसूरत आई। वो मेरे लिए मज़ीद कीमती और खूबसूरत तब हुई जब मुझे मालूम हुआ कि वो मेरे मंगेतर ने खुद पसंद की है। अरेंज मैरिज होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारी लव मैरिज है और वजह मेरे मंगेतर थे। दिन तेजी से गुजरने लगे। मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। मेरा इस्तकबाल ससुराल में बहुत पुरजोश तरीके से हुआ। पूरे घर में सफ़ेद मोतिये की खुशबू फैली थी। हर तरफ मोतिये की सफ़ेद लड़ियाँ दिल को बहुत भा रही थी। मैंने जो चीज़ शिद्दत से महसूस की वो ये थी कि गाड़ी की हद तक एक भी गुलाब का फूल नहीं था, जबकि शादी की सजावट में सबसे अहम तो सुर्ख गुलाब होता है। खैर, एक लाल गुलाब शायद खुशी की निशानी या मोहब्बत की निशानी नहीं होता, क्योंकि मैं सफ़ेद लड़ियाँ भी पूरे घर और इस घर में रहने वाले मकीनों को खुश जाहिर कर रही थी। मेरे शोहर की कज़न ने रस्में शुरू की। बहुत शोर शराबा हुआ। जब मेरी फूफो सास को ही थकावट का ख्याल आया और उनके बोलने पर मुझे मेरे शोहर के कमरे में बिठा दिया गया। मैं बहुत खुश थी। मैं चेहरे पर घूंघट डाले कमरे में अपने शोहर का इंतज़ार करने लगी। मैंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत ख्वाब देखे थे। अब मुझे वो सारे ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे थे। मैं खुशी से शोहर का इंतज़ार कर रही थी। जब मेरे शोहर कमरे में आए और मुझसे कुछ फासले पर बैठे, मेरा घूंघट उठाया। उन्होंने मेरी तारीफ के लिए बहुत खूबसूरत और बाअदब अल्फाज चुने। हमारे दरमियान कुछ बेतकल्लुफ़ी खिली तो हम एक दूसरे से बात करने लगे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अब तक सजावट में एक सुर्ख गुलाब भी नहीं देखा, ऐसा क्यों? मेरे सवाल पर अचानक मेरे शोहर का रंग बदल गया। वो घबरा गए, जबकि मुझे उनकी घबराहट समझ न आई कि वो सुर्ख गुलाब के जिक्र पर क्यों घबरा रहे हैं। एसी की ठंडी कूलक में भी उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें नमूदार हुई और वो ऐसे हो गए जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। मैं उनकी इस हालत को देखकर परेशान हो गई। मैंने फौरन पूछा, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने एकदम मुझे पीछे कर दिया। उनके इस अचानक रवैये पर मैं हैरान हो गई। पूछने लगी, क्या हुआ है? मैं अपने शोहर से पूछने लगी, क्या आपका एसी कम कर दूं या आपको पानी या किसी चीज़ की ज़रूरत है? वो मुझे संजीदगी से देखते हुए बोले। मैं हैरान हो गई। मेरी सारी बातों के जवाब में वो सिर्फ इतना बोले कि मुझे गुलाब का फूल पसंद नहीं और सुर्ख गुलाब का तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि मैं उनकी बात पर हैरान रह गई। उनकी ये हालत मेरे सुर्ख गुलाब के मुतालिक पूछने पर हुई। पर क्यों? ऐसी कोई बात तो थी जिस पर वो इतना घबरा जाए और एकदम अपना रवैया चेंज कर लें। लेकिन पहला दिन था। मैं सर झुकाए बैठ गई और उदास सी हो गई कि शादी की पहली रात ही मेरा शोहर मुझसे खफा हो गया और मुझसे सख्ती से बात की। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे शोहर ने मेरे हाथ थाम लिए और मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी। उसके बाद ससुराल में मेरी ही चलती, क्योंकि ससुराल में कोई औरत तो ना थी और घर की सारी जिम्मेदारियां मालकिन की तरह मेरे हाथ में आई। मेरे ससुर का रवैया मेरे साथ बहुत मोहब्बत वाला था। वो मुझे बेटियों से बढ़कर अहमियत देते। मेरी अम्मी अब्बू भी मेरी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश और मुतमईन थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब मेरी बहन ने मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट किया। उसकी खुशबू भी बहुत दिल फरेब थी। मैंने तैयार होकर वो खुशबू लगाई तो मेरे शोहर काम से घर आए। वो बहुत खुश थे, लेकिन अंदर आते ही अचानक उनका मूड बिगड़ गया। वो सबसे पहले कमरे में गए और कुछ तलाश करने लगे और फिर मेरे करीब आए और नाक करीब करते खुशबू सूंघने लगे। फिर एकदम गुस्सा हो गए। बोले, मैंने कहा था ना मुझे गुलाब नहीं पसंद, फिर गुलाब की खुशबू क्यों लगाई है? मैं उनके गुस्से से घबरा गई और कहा, आपने तो फूल का कहा था, खुशबू का नहीं। लेकिन वो गुस्सा होते हुए बोले कि मुझे खुशबू भी नहीं पसंद। फिर उनको गुस्से को देखते ही मुझे कपड़े तब्दील करने पड़े और वो खुशबू भी मैंने मासी को दे दी और कहा कि यहाँ लगाकर मत आना। मैं अपने शोहर से खफा भी थी, लेकिन उन्होंने कुछ देर बाद ही मुझसे माजरत कर ली और मुझे मना लिया। हम शादी के बाद घूमने गए। वहाँ भी मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ काफ़ी अच्छा था और वो हर तरीके से मेरा ख्याल रखते। हम 2 हफ्ते बाद वापस लौट आए। सब कुछ ठीक था। मेरे ससुर कुछ दिनों के लिए अमेरिका चले गए और घर में मैं और मेरे शोहर ही थे। जब अचानक मेरे शोहर अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। दिन में तो वो बिल्कुल ठीक होते, लेकिन रात होते ही वो बिल्कुल बदल जाते और गुलाब से अपना कमरा सजाते और मुझे कमरे से बाहर निकाल देते।
پھر میں نے بھی ضد لگا لی کہ اب جب تک میں اپنے شوہر سے بات نہیں کروں گی اور وہ جب تک مجھے منا نہیں لیتے، لیکن میں نے اپنے شوہر کو خود سے بالکل لاپرواہ دیکھا۔ اب مجھے بہت پریشانی ہونے لگی اور جب میں نے چابی سے دروازہ کھول کر اندر دیکھا، لیکن اندر دیکھتے ہی میری تو روح کانپ گئی۔ میں بے اختیار چلانے لگی کیونکہ اندر میرے شوہر کے پہلو میں کوئی لیٹا تھا اور وہ کوئی عورت ہی تھی، کیونکہ سرخ آنچل کمبل سے باہر جھانک رہا تھا اور میرے شوہر اس پر ہاتھ رکھے لیٹے تھے۔ میرے چیخنے پر وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھے اور جبکہ ان کے پہلو میں لیٹی لڑکی ذرا بھی نہ ہلی۔ میں چلانے لگی تو میرا شوہر غصے سے اٹھا اور میرا بازو پکڑتے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ غصے سے کہا کہ گل جاگ جائے گی، تم چیخنا بند کرو، اور میرے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ جبکہ میں اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی کہ میرا شوہر کسی اور کے ساتھ کمرے میں رہتا ہے اور میں باہر، مجھے اس بات کا علم بھی نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں زاروں قطار روتی رہی۔ روتے روتے میری ہچکیاں بندھ گئی جب اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ لڑکی کمرے میں کیسے آئی۔ امی نے کمرے سے نکلنے سے پہلے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کمرے میں تو کوئی نہیں تھا۔ جب میرے شوہر کمرے میں بند ہوئے، نہ ہی کمرے میں نہ ہی واش روم میں کوئی کھڑکی تھی جس سے وہ لڑکی اندر آتی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پاگلوں کی طرح یہ سوچنے لگی کہ وہ لڑکی کمرے میں آئی کیسے۔ ہار ماننے والی تو میں بھی نہیں تھی۔ میں نے اٹھ کر لاؤنج کے صوفے میں بیٹھ گئی۔ اب سارے سوال صبح ہی ہوں گے۔ اب میں اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر باہر نکال دوں گی، اور میں بے صبری سے صبح کا انتظار کرنے لگی کہ کب صبح ہو اور میں اسے بالوں سے دبوچ سکوں۔ ایک ایک لمحے کانٹے پر گزارنے کے بعد جب صبح ہوئی تو میں روم کے باہر چکر کاٹنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں اپنے شوہر کی ایک طرف کرتے کمرے کے اندر گئی۔ کمرے کا چپا چپا چھان مارا پر اندر تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے اب خوف محسوس ہونے لگا۔ میں اپنے شوہر کے پاس آئی، رنج اور غصے سے پوچھا، کون ہے وہ لڑکی؟ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں کہ سب کیا ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ آپ نہیں پوچھیں گے کہ میں رات کو باہر کیوں سوتی ہوں؟ میں روتے ہوئے پوچھنے لگی تو میرے شوہر نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولے کہ پہلے دھوکہ تم نے مجھے دیا۔ میں ان کی بات پر چونک گئی۔ ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو کون سا دھوکہ دیا، اور جو وہ بولے میں اسے سن کر حیران رہ گئی۔ کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک سابقہ منگیتر کا میسج آیا اور پھر کال۔ پھر وہ مجھے میری چھوٹی بہن کے رشتے کے لیے منانے لگا اور کہنے لگا کہ میں اپنے امی ابو سے بات کروں تاکہ وہ ان دونوں کا رشتہ کر دیں، اور اس نے مجھ پر یہ انکشاف کیا کہ میری چھوٹی بہن بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس وقت میں نے اسے یہ جملہ کہا کہ میں جانتی ہوں تم بہت محبت کرتے ہو، میں کوشش کروں گی کہ حل نکال سکوں اور کچھ کر سکوں اور امی ابو کو منا لوں۔ یہ جملہ میرے شوہر نے سنا۔ پھر جب وہ کمرے میں آئے تو میں نے فون کاٹ دیا۔ وہ اس بات کو لے کر یہ اخذ کر چکے تھے کہ میرا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے ان کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ وہ چلے گئے جبکہ اب میں ان کے دھوکے کا غم بنا رہی تھی۔ میں رو رہی تھی جب میرے پاس میرے سسر کی کال آئی۔ خیر خیریت دریافت کر رہے تھے تو میں رونے لگی۔ انہوں نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ میرے شوہر میرے ساتھ کیسے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے سسر کچھ دیر کے لیے خاموش رہے۔ پھر جو انہوں نے مجھے بتایا وہ سنتے ہی میری روح کانپ گئی۔ میرے سسر نے بتایا کہ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں اسے اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ واپس آ کر اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی اور وہ بھی اپنی ماں کو بہت یاد کرتا تھا، اس لیے میری بہن نے چھوٹی عمر میں ہی اسے ساری سچائی بتا دی، اور یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ ان کی اس بات کا اثر اس کے ذہن پر پڑا۔ وہ اکیلا رہنے لگا۔ اسے اپنے ساتھ ایک لڑکی نظر آتی تھی جسے گلاب بہت پسند تھے، اور وہ چھپ چھپ کر اس کے لیے گلاب لاتا، اور میں یہ دیکھ کر اندر ہی اندر غمزدہ ہو جاتا۔ ڈاکٹر سے اس کا علاج بھی جاری رہا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے اس کی شادی کرنے کا کہا تو اس نے شادی سے انکار کر دیا کہ اس کی بیوی بھی کسی اور سے محبت کر کے اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ لیکن جب اس نے تمہیں دیکھا تو تم اسے بہت پسند آئی۔ میں نے تم سے شادی کی شرط یہ رکھ دی کہ وہ عین کو بھول جائے گا۔ اس نے وہ شرط مان لی۔ وہ زبردستی اپنی تخلیقی لڑکی کو اپنے ذہن میں بند کر دے گا، اس لیے وہ گھر میں گلاب نہیں لاتا تھا کہیں اسے دیکھتے ہی عین واپس نہ آ جائے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن جب اسے لگا کہ تم اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہو تو وہ عین کو واپس لے آیا۔ عین اس کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ میرے سسر مجھے سمجھا کر فون بند کر چکے تھے اور مجھے ان کی حالت پر بہت رونا آیا۔ رات ان کے آنے سے پہلے میں تیار ہوئی اور خود پر گلاب کی خوشبو لگائی۔ میرے شوہر واپس آئے
تو روز کی طرح گلاب کے پھولوں سے کمرہ سجانے لگے۔ میں کچھ نہ بولی، خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ جب انہوں نے مجھے کمرے سے نکلنے کو کہا تو میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ غصے سے مجھے نکالنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ اب عین نہیں آئے گی، میں اسے باہر پھینک چکی ہوں، اور جو ذرا سی غلط فہمی ہم دونوں کے درمیان آ رہی تھی اسے بھی۔ میرے منہ سے عین کا نام سنتے ہی وہ چونک گئے اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ مجھے سننا نہیں چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں زبردستی ساری بات بتائی اور سمجھایا تو وہ رونے لگے، اپنی ماں کے غم میں رونے لگے اور مجھ سے ایک بار پھر معافی مانگی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اگر اب انہیں کہیں عین نظر آنے بھی لگتی تو میں اسے ان کے ذہن سے اور ہمارے درمیان سے نکال دیتی ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑوں میں جو بھی اختلافات ہو، احتیاط کرے اور اسے بچوں کے ذہن میں نہ ڈالیں، اس سے ان کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔